الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور تم میں سے ہر شخص سے سوال کیا جائے گا اس کے ماتحت رعیت کے بارے میں۔ بس امام اور حاکم لوگوں پر راعی ہے، نگہبان ہے، اور اس سے اپنی عوام اور رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور آدمی اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے اور اس سے اپنے گھر والوں کے حوالے سے پوچھ ہوگی، اور عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اپنی اولاد پر نگران ہے اور اس سے ان سب کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور آدمی کا غلام اپنے مالک کے مال پر نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ غور سے سنو، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور تم میں سے ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں جواب دے۔ اس حدیث شریف کے اندر مسلمانوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا گیا ہے اور اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو کل قیامت میں اس کا سوال ہوگا اور اس کا جواب دینا ہوگا۔ قرآن کریم میں سورہ تحریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ ہر زمانے میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے لوگوں کو۔ اور حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور تمام مومنین کے لیے دین خیر خواہی کا نام ہے، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص کسی منکر کو دیکھے اور اس کو اپنے ہاتھ سے روک سکے تو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کو زبان سے روک سکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنے دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ گزشتہ دنوں ایوان بالا سے ایک بل پاس ہوا ہے، اور اس بل کی روح سے کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق کے لفظ سے ڈرا دھمکا نہیں سکتا، اور طلاق دینے کی کوشش کرے گا تو اس پر مقدمہ قائم ہوگا۔ کوئی باپ اپنی اولاد کو غلطی پر روک ٹوک کرے اور اولاد شکایت کرے تو اس باپ کو پکڑ کر شیلٹر ہاؤس میں بند کر دیا جائے گا، اور اس کو ایک کڑا پہنایا جائے گا جس سے اس کی نگرانی ہوتی رہے گی، وہ اپنے بنائے ہوئے گھر میں نہیں آ سکتا۔ یہ بل بالکل قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے اور ہمارے ملک کی جو آئین ہے اس کے بھی بالکل خلاف ہے۔ آئین کے آرٹیکل 1 اور 2 اور دیگر شروط کی بنا پر سپریم لا و قرآن و سنت کو حاصل ہے۔ اس بل کے اندر قرآن و سنت کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے اور اس کی بھی ایک طرح سے نفی کی گئی ہے، اور ملک کے آئین کی بھی بے حرمتی کی گئی ہے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو لوگوں تک بھی پہنچائیں، اس آگاہی کو عام بھی کریں، اور اپنی اپنی حدود میں رہ کر اس کی روک تھام کے لیے جس سے جو کردار ہو سکے وہ اس کو ادا کریں۔ قرآن و سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بیوی نافرمان ہو تو شوہر کو چند مراتب میں اس کی تنبیہ کا اختیار دیا گیا ہے، اس کو کوئی شخص روک نہیں سکتا۔ پہلا مرتبہ اس کو یہ دیا گیا ہے کہ بیوی کو نصیحت کرو اور سمجھاؤ۔ اس بل کی روح سے اگر شوہر سمجھا رہا ہے اور بیوی جا کر کمپلین کر دیتی ہے تو شوہر پکڑا جائے گا اور اس کا معاوضہ ہوگا۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس سے بستر الگ کر لیں، کچھ دن کے لیے اس سے علیحدگی اختیار کرے، دوری اختیار کرے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو وَاضْرِبُوهُنَّ، قرآن کریم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی پٹائی کر سکتا ہے،
شوہر ان کو مار بھی سکتا ہے، البتہ احادیث سے اس مارنے کی تفصیل یہ بیان کی گئی ہے کہ چہرے پر نہ مارے، نازک حصوں پر نہ مارے، اور اس طرح نہ مارے کہ ہڈی ٹوٹ جائے، نشان پڑ جائے، تو اس کو نرمی کے ساتھ مارے۔ اور چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ اگر پھر بھی بات نہیں بنتی تو دونوں خاندانوں سے ایک ایک حکم اور فیصل مقرر کیا جائے اور وہ آپس میں بیٹھ کر مصالحت کی کوشش کریں، اور صلح خیر ہے بہتر۔ باپ کو یہ حکم ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، اور اس کو حکم ہے کہ اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرے، اور 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو باپ اس کی پڑھائی کرے۔ اس بل کی روح سے اگر بیٹا کوئی نافرمانی کر رہا ہے اور باپ اس کو روک رہا ہے تو وہ باپ مجرم شمار ہو رہا ہے اور اس پر گرفت کی جائے گی۔ اگر بیٹی نافرمانی کر رہی ہے تو ماں کی بھی ذمہ داری اس کو سمجھائے۔ اسی طریقے سے امت کے ایک ایک فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ کوئی منکر دیکھے تو اپنی بساط کے مطابق اس کی روک تھام کی کوشش کرے۔ اور اس امت کو تمام امتوں پر فوقیت جو دی گئی اور اس کو فضیلت دی گئی، اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے تم کو نکالا گیا ہے۔ تم کام کیا کرتے ہو؟ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو اگر ایک آدمی شراب پی رہا ہے اور دوسرا اس کو روک سکتا ہے اور نہیں روک رہا تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ ایک آدمی سودی کاروبار کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، دوسرا اس کو منع کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا تو ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی شرعی دینی ذمہ داریوں کی پورا کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو احترام کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔